باہر رات اتر رہی تھی۔ وہ ابھی تھانے سے آیا تھا اور اب بالکنی میں زمین پر دیوار ٹیک لگائے بیٹھا تھا جب حیا اسے کافی دینے آئی۔ اس کے ہاتھ سے کپ پکڑتے اس نے حیا کو دیکھا۔ وہ پہلے سے زیادہ تیار لگ رہی تھی۔ کہیں جا رہی ہو؟ مگ لبوں سے لگاتے اس نے پوچھا۔ اور حیا نے آنکھیں سکیڑی۔ میں نے کہاں جانا نہیں، میرا مطلب اتنی تیار ہوئی ہو؟ اس نے شانے جھکائے اور حیا کا دل چاہا اس کے کافی میں منہ ڈبو دے۔ بدتمیز! اصل میں نا میرا ایک عدد شوہر ہے۔ ہاں کافی زیادہ خڑوس ہے، پر کیا کروں، بیوی حقوق تو پورے کرنے ہی ہوتے ہیں، تو سوچا تھوڑی تیار ہو جاؤں تاکہ جب میرا تھکا ہارا شوہر گھر پر آئے تو خوبصورت بیوی کو دیکھ کر اس کی ساری تھکن دور ہو جائے۔ وہ تو شروع ہی ہو گئی تھی اور حمزہ مگ کو دوبارہ لبوں سے لگاتا مسکرایا، اور پھر جب مگ ہٹایا تو وہ سنجیدہ تھا۔ کتنا بولتی ہو تم؟ حیا نے اپنی مٹھیاں بھینج کر بہت غصے اپنے اندر اتارا۔ آئی ہیٹ یو! پیر پٹکتی وہ کمرے میں چلی گئی۔ حمزہ نے انگلی سے ماتھا کھجایا اور مسکراتے ہوئے ایک طرف بڑھا، اپنا فون اٹھایا، فیس بک کھولی اور اسکرول کرنے لگا۔ ایک جگہ اس کا ہاتھ رک گیا۔ آنکھ بے یقینی سے پہلی اسکرین پر شیری کا اسٹیٹس تھا: یو گائز ایور پلے پرفیوم؟ پرفیوم؟ آئی لرنڈ دس گیم فرام مائی بابی دی گریٹ حمزہ بھائی۔ اور آگے ونک ایموجی تھا اور نیچے 11 کمنٹس نظر آ رہے تھے۔ کافی کا مگ ایک طرف رکھتے اس نے کمنٹ سیکشن کھولا۔ سب سے پہلا کمنٹ انیکا تھا: مجھے یقین نہیں آتا کہ حمزہ بھائی کوئی گیم کھیلتے ہوں گے، وہ تھوڑے بورنگ سے ہیں۔ آگے بندر نے منہ پر ہاتھ رکھا ہوا تھا۔ حمزہ نے اس پر اینگری ری ایکٹ کیا۔ نیچے شیری نے حمزہ کو مینشن کر رکھا تھا: حمزہ بھائی انیکا کچھ کہہ رہی ہے۔ اور بھی کمنٹس تھے، مگر حمزہ نے پوسٹ کا اسکرین شاٹ لیا اور شیری کو واٹس ایپ کیا: کیا ہے یہ؟ ساتھ ہی اسکرین پر شیری کا جواب ابھرا: اس اسٹیٹس کہتے ہیں حمزہ بھائی۔ اور حمزہ دوسرے ہاتھ میں مگ اٹھاتے کھڑا ہوا۔ وہ اب واٹس ایپ میسج بھیج رہا تھا: ڈیلیٹ کرو اسے ابھی، سوری بھائی۔ شیری اپنے الفاظ کبھی واپس نہیں لیتا۔ ساتھ ونک ایموجی تھا: شیری یو ول ریگریٹ دس۔ حمزہ نے اسے ڈرانا چاہا: بھائی بھابی کہتی ہے پچھتاوے ہمیں اندر سے مار دیتے ہیں، اس لیے اب میں پچھتاتا نہیں ہوں۔ وہ بھی ڈیٹ بنا ہوا تھا: اوکے سی یو سون میرے بھائی۔ اس نے آخری پیغام بھیجا اور نیٹ آف کر دیا: شیری ول ریگریٹ۔ حمزہ نے کمرے میں جاتے جیسے خود کو یاد کروایا: دوپہر کے 2 بج رہے تھے۔ حمزہ ابھی رادابہ کو ایئرپورٹ پک کر کے لایا تھا۔ حیا اس کا دروازے پر ہی استقبال کیا تھا اور اب وہ کچن میں کھڑی آنے کا انتظار کر رہی تھی۔ حمزہ نے اسے اچانک بلوایا تھا۔ وہ اب تک شیری کی شادی کی خبر سے لاعلم تھا۔ جو اس کا گلاس ختم کرتے وہ حمزہ کی طرف مڑی: ہاں بھائی اب بتاؤ، اتنی ایمرجنسی میں کیوں بلوایا مجھے؟ پھر رادابہ نے کچن ونڈو سے حیا کو دیکھا جس کا رخ اسٹور کی طرف تھا۔ از دیئر اینی گڈ نیوز؟ وہ چہک کر بولی اور حمزہ نے مصنوعی گھورا: استغفر اللہ! رادابہ نے کہہ کر لگایا اور حمزہ کے سر پر چپت رسید گئی: تنگ مت کرنا اس کو، شی از اے نائس لیڈی۔ حمزہ نے آنکھیں گھمائیں: کم آن ماسی، آئی ایم آلسو اے گڈ مین۔ وہ دونوں بازو رادابہ کے گلے کے گرد باندھے اس کے کندھے سے سرکا کر بیٹھا۔ حیا نے کچن ونڈو سے ماسی بھانجے کا پیار دیکھا تو بے اختیار مسکرا دی۔ رادابہ اب اس کا گال تپک رہی تھی: بتاؤ پھر کیوں راتوں رات بلوایا؟ حمزہ سیدھا ہو گیا اور رادابہ کا ہاتھ اپنے ہاتھوں میں لیا: ماسی میں جانتا ہوں آپ مجھ سے بہت پیار کرتی ہیں اور شیری بھی آپ کو بہت پیار کرتا ہے، تبھی آپ شیری اور انیکا کا عقد چاہتی تھی۔ وہ رکا اور ایک نظر رادابہ کے چہرے پر ڈالی جو بغور سے سن رہی تھی: پر ماسی جوڑے تو آسمانوں پر بنتے ہیں نا، اللہ نے جس کو جس کے لیے لکھا ہے وہی اس سے ملے گا۔ جیسے دیکھیے نا، اگر کچھ آپ کا نہیں ہے تو پوری دنیا زور لگا لے وہ آپ کو نہیں ملے گا، اور اگر کچھ آپ کا ہے تو پوری دنیا آپ سے چھیننا چاہے تو وہ نہیں چھین سکتی۔ اس طرح اگر اللہ نے انیکا کو شیری کے لیے منتخب کیا ہوتا تو وہی ہوتا، مگر شیری سرمایہ کو پسند کرتا ہے۔ وہ لب کاٹتے رادابہ کے تاثرات دیکھنے کو رکا۔ وہاں کچھ ایسا نہیں تھا کہ وہ چپ رہتا تو آگے بولا: اور میں نے آپ کو اس رشتے کے سلسلے میں ہی بلایا ہے۔ وہ اپنے اور رادابہ کے ہاتھوں کو دیکھ رہا تھا اور رادابہ اس کے جھکے چہرے کو: کیا آپ رسم کے لیے شیرے کی امی بن کر وہاں جائیں گی؟ وہ پریشان سا بولا اور رادابہ نے اس کے گال پر ہاتھ رکھا: کیوں نہیں جاؤں گی، میرے بچے ہو تم لوگ، میں نہیں جاؤں گی تو کون جائے گا؟ حمزہ متذبذب سا آگے دیکھنے لگا: آپ اس بات سے خفا ہوئی ہیں؟ رادابہ نے ہاتھ ہٹایا: ماسی کی جان
تمہیں کیوں لگتا ہے میں خفا ہو گئی؟ جان سے حمزہ کو کچھ یاد آیا اور مسکرانا چاہتا تھا، مگر اس وقت وہ اہم موضوع لے کر بیٹھا تھا۔ تو سر جھٹکا، شیری انیکا سے شادی نہیں کرنا چاہتا تو آپ کو برا نہیں لگا؟ اس نے ہچکچاتے ہوئے پوچھا، اور ادابا نے گہری سانس اندر کھینچی۔ حمزہ ایک نرس تھی، بیرونی ویل۔ اس نے اپنی زندگی کے 30-35 سال نرسنگ کی۔ اس کی ڈیوٹی ICU میں ہوتی تھی، جہاں اس نے اپنے کیریئر میں MR لوگوں کو مرتے دیکھا اور دیکھا کہ ہر بندہ کوئی نہ کوئی پچھتاوا لے کر مرا ہے۔ اس نے اپنے پچھتاووں کا بغور جائزہ لیا اور دیکھا کہ سب کے پچھتاوے ایک جیسے ہیں۔ ریٹائرمنٹ کے بعد اس نے ایک کتاب لکھی، 5 Regrets of Dying، جس میں اس نے ان پچھتاووں کو 5 کیٹیگریز میں تقسیم کیا۔ وہ تمہیں پتہ ہے مرنے والوں کے پچھتاووں میں سب سے بڑا پچھتاوا کیا تھا؟ وہ رک کر اسے دیکھنے لگی اور وہ بس سر ہلاتا رہا۔ تو وہ آگے بولی، بچے، ان کا پچھتاوا تھا کہ ان کو اپنی زندگی ملی، پر وہ اپنی زندگی جی کر نہیں گئے، بلکہ انہوں نے دوسروں کے مطابق اپنی زندگی گزاری۔ والدین یہ چاہتے، رشتہ داروں کے مطابق کامیابی انجینئرنگ میں ہے، دوست کہتے ہیں بزنس ٹھیک ہے، مطلب وہ دوسروں کو خوش کرتے کرتے خود نہ خوش مرے۔ میرا بچہ جس کی زندگی ہے، اسے اپنے مطابق زندگی گزارنے کا حق ہے، تاکہ مرتے وقت جب وہ پیچھے دیکھے تو افسردہ نہ ہو کہ یہ میں کیا کر کے گیا، بلکہ جب وہ پیچھے مڑ کر دیکھے تو کہے، میں دوبارہ بھی اگر پیدا ہوا تو ایسی ہی زندگی گزاروں گا، یہی فیلڈ چنوں گا، یہی دوست بناؤں گا اور اسی انسان سے شادی کروں گا۔ یعنی کچن سے باہر دیکھ کر ادابا کے ہاتھ ابھی حمزہ کے ہاتھ میں تھے اور وہ جانتی تھی کیا باتیں ہو رہی ہیں۔ آخر کو رات ہی تو اس نے حمزہ کو ہمت دی کہ وہ اور ادابا کو بلا کر سامنے بیٹھ کر بات کرے۔ ادابا ابھی بھی بول رہی تھی، حمزہ، جب ہم نے کوئی سوٹ لینا ہوتا ہے تو ہم گھنٹوں لگا کر خریدتے ہیں، گھر لاتے ہیں، بچے کو دکھاتے ہیں، اسے پسند نہ آئے تو واپس کر آتے ہیں، کہتے ہیں خود ساتھ آیا کرو، پھر تمہیں پسند نہیں آتا۔ حمزہ، سوٹ ایک بار، 2 بار یا زیادہ سے زیادہ چند ماہ پہننا ہوتا ہے، پر بچے پارٹنرز کے ساتھ ساری زندگی گزارنی ہوتی ہے۔ اس کے لیے بھی بچے کو آگے کرنا چاہیے کہ دیکھو تم اس کے ساتھ رہ بھی لو گے یا نہیں۔ پر ہم اس کو بھی انا کا مسئلہ بنا لیتے ہیں، اور وہ لوگ بیوقوف ہوتے ہیں جو بچوں کے رشتوں کے پیچھے ناراضگی پال لیتے ہیں۔ تمہیں پتہ ہے بڑے بوڑھے کہتے ہیں یہ نصیب کی بات ہوتی ہے، اس کو وجہ بنا کر اپنوں سے دور ہو جانا حماقت ہے اور معاصی کی جان۔ اور ادابا نے اس کا گال چٹکی میں بھرا، میں احمق نہیں ہوں اور نہ ہی شیری کو ایسا کوئی پچھتاوا دینا چاہتی ہوں۔ حمزہ نے سر ہلایا اور دوبارہ بازو ادابا کی گردن میں ڈالتے اس کے سر سے جوڑ دیا۔ تھینک یو سو مچ ماسی، میں بہت پریشان تھا اس بات کو لے کر، اینڈ نو آئی ایم ریلیکسڈ۔ وہ ادابا کا گال چوم رہا۔ آئی لو یو۔ وہ دوبارہ اس کے کندھے تک نیچے کو سرک گیا۔ آئی لو یو ٹو، حیا نے شیشے کے میز پر ٹرے رکھتے ہوئے کہا۔ حمزہ نے ایک نظر ادابا کو دیکھا اور پھر حیا کو، اور دل میں پورے ایمانی جذبے سے استقبال، اور پھر ادابا کے کان میں بڑبڑایا، آئی سیڈ دیٹ فار یو۔ اور ادابا نے اپنی مسکراہٹ دباتے حیا کو دیکھا، جو اب ٹرے میں سے پلیٹیں نکال رہی تھی۔ ویسے حمزہ، یہ جو تم نے باتیں کی ابھی، یہ تمہاری بیوی نے تو نہیں تمہیں سکھائیں؟ حیا نے مسکراہٹ دبائی اور حمزہ نے منہ بنایا، کچھ نہیں آتا، وہ تو برا ہی مان گیا۔ تبھی شیری بیرونی دروازے سے داخل ہوا اور ادابا کو دیکھ کر چونکا۔ بیوٹیفل لیڈی، واٹ اے پلیزنٹ سرپرائز۔ ہاں، وہ ادابا کے گلے لگا اور ادابا نے اس کے گال کو چوما۔ کہاں سے آ رہے ہو آوارہ گردیاں کر کے؟ اب شیری کا کان ان کے ہاتھ میں تھا۔ ارے ماسی، یار درد ہو رہا ہے۔ وہ اپنا کان چھڑوا رہا تھا۔ اب سب کا صحیح ہے؟ جس کا دل کرتا ہے تھپڑ لگا لیتا ہے، کان کھینچنے لگ جاتا ہے۔ مجھے تو لگتا ہے میں سوتیلا ہوں، وہ جذباتی سے بولا۔ اور ادابا کی دوسری طرف بیٹھا، سوتیلے تو تم ہو۔ حمزہ نے ادابا کے اوپر سے ہاتھ گھما کر اس کے سر پر مارا اور شیری نے اس کا ہاتھ پیچھے کیا۔ اور ادابا کا ایسے منہ کھلا، کس نے تھپڑ مارا تمہیں؟ شیری چپ ہو گیا تو حمزہ موڑ میں سیدھا ہوا۔ حیا دوسرے صوفے پر بیٹھ گئی۔ میں بتاتا ہوں ماسی۔ یہ کیا بتائے گا؟ اور شیری چلایا، بھائی نہیں پلیز، آپ کو لگتا ہے مجھے؟ حمزہ بتاؤ مجھے اس نے کیا کیا؟ ادابا کو تشویش ہو رہی تھی۔ حمزہ نے کہنے کو منہ کھولا اور شیری چلایا، بھائی آپ کو بھابھی کی قسم۔ حمزہ نے عجب سے اسے دیکھا اور حیا مصنوعی خوف سے بولی، ہاں تو مجھے مروا دو۔ ادابا اور شیری سے ایک ہاتھ ہنسے۔ تبھی حمزہ کا فون بجا اور فون دیکھتے رنگت ایک لمحے کو زائل ہوئی، پھر وہ معذرت کرتا کھڑا ہو گیا۔ اس کا رخ اب سیڑھیوں کی طرف تھا۔ ادابا بھی اٹھ کر کمرے میں چلی گئی۔
شیری نے آگے ہو کر حیا کے پاس سرگوشی کی کسی لڑکی کا چکر نظر رکھ کر احتیاط سے کہتا وہ سیدھا ہوا اور حیا بولی وہ ایسا نہیں ہے، انہوں نے آپ سے کہا ہے کہ وہ آپ سے پیار کرتے ہیں، پھر وہ خود بولے نہیں کہا ہوگا آئینو۔ حیا کا دل رکنے لگا، مگر وہ شیری کو بھی جانتی تھی یہ لازمی اس کا کوئی پرینک ہی ہوگا، تو وہ سنجیدگی سے بولی تمیز کرو شیری، اوکے مرضی ہے آپ کی۔ شیری نے کندھے جھکائے، بھلا حمزہ کیوں کسی لڑکی کے چکر میں پڑنے لگا؟ عہدے شیری کی بھی وہ سر جھٹک کر بدتن سمیٹنے لگی۔ رات کے کھانے پر اگلے ہفتے منگنی کی رسم کا فیصلہ ہوا۔ حمزہ نے سماعہ اقبال کی رضامندی لیتے ہوئے دن فائنل کر دیا۔ سورج کی روشنی بالکنی سے اندر آ رہی تھی اور کروٹ لینے کو مڑی تو نظر ساتھ پڑے وجود پر پڑی۔ سفید ٹی شرٹ پہنے وہ بے سد سویا لگتا تھا، وہ کب آیا کب سویا حیا کو نہیں پتا تھا۔ حیا کونیوں پر وزن ڈالتے اٹھی اور اس کے ماتھے پر آئے بالوں کو پیچھے کرنے لگی۔ یو آر ویری ڈیئرسٹ ٹو می حمزہ، اس کے بالکل پاس سرگوشی کر کے وہ اٹھنے لگی تو وہ بڑبڑایا، میں سوتے ہوئے بھی سنا۔ اپنے سر پر ہاتھ مارا اور پھر جی کڑا کر بولی ہاں تو اپنے شوہر سے ہی کہہ رہی ہوں، روک سکتے ہو کہتے ہو۔ وہ اس کے ماتھے پر جھکی۔ حمزہ نے چونک کر آنکھیں کھولی اور وہ اب سیدھی ہو رہی اور فاتحانہ نظریں حمزہ کی بھوری آنکھوں سے ملی۔ لمحے کو دل تھما اور پیشانی ہچکاتی کھڑی ہو گئی۔ حمزہ نے ماتھے پر ہاتھ رکھتے خوفی سے کہا تم کتنی دلیر ہو گئی ہو، اور دروازے کی طرف جاتے واپس مڑی۔ پولیس افسر کی بیوی ہوں، ڈرتی نہیں ہوں کسی سے۔ وہ مسکرا رہی تھی اور یہ ایک 5 منزلہ بلڈنگ تھی جس کے تیسرے فلور کے ایک فلیٹ میں وہ سب بیٹھے تھے۔ ایک صوفے پر ادابہ، شیری اور حیا تھے، جبکہ ساتھ والے پر حمزہ بیٹھا تھا۔ حمزہ نے بلو جینز پر کمانڈو شرٹ پہن رکھی تھی۔ حیا کے ہزار اصرار پر بھی وہ اپنے لیے لایا گیا کرتا شلوار پہن کر نہیں آیا تھا۔ حیا نے گلابی ہلکے کام والے سوٹ پر گلابی دوپٹہ کندھے پر پھیلایا ہوا تھا، بال ویسے ہی ڈھلک کر کمر پر گر رہے تھے۔ سامنے سماعہ کے والدین، 3 بھائی اور 2 پھوپھو بیٹھی تھیں۔ بیچ میز پر مٹھائی کی ٹوکریاں، گفٹ باسکٹ وغیرہ پڑے تھے۔ تبھی دروازے سے نایا سماعہ کو لے کر نمودار ہوا۔ سماعہ نے سلور رنگ کا لمبا فراک پہن رکھا تھا اور دوپٹہ نفاست سے سر پر سجایا تھا۔ پہلے وہ ادابہ سے ملی اور حیا اپنی جگہ پر کھڑی ہو گئی۔ سماعہ کو گلے لگایا، کان میں سرگوشی کی مبارک پہلی لڑکی۔ سماعہ مسکراتی اس سے الگ ہوئی اور پھر حمزہ کی طرف سر جھکایا اور ہونٹ ہلایا، السلام علیکم ساری۔ اس نے بھی آگے سے اس طرح سر کو خم کرتے ہوئے جواب دے دیا۔ حیا اپنی جگہ چھوڑ کر ایک طرف ہو گئی اور سماعہ کو شیری کے ساتھ بٹھا دیا گیا۔ صوفے کے پیچھے کھڑے شیروان نے بھی شیری کے کان میں کچھ کہا اور شیری سے ہنسی رکنا مشکل ہو گیا۔ دوسری طرف ٹانگ پر ٹانگ جمائے حمزہ تھا اور اس کے پیچھے آ کر کندھے پر ہاتھ رکھا کنٹرول شیری۔ شیری کے لیے صورتحال واقعی سنجیدہ نہیں تھی، تو اس نے حمزہ کو نیچے ہونے کا اشارہ کیا اور آہستہ سے بولا حمزہ بھائی مجھے بہت ہنسی آ رہی ہے، زبان دانتوں تلے دباؤ، نہیں آئے گی۔ وہ کہتا کھڑا ہو گیا، پھر شیری ادابہ کے کان میں بولا ماسی مجھے واش روم جانا ہے پلیز۔ ادابہ نے اسے گھورا، چپ کر کے سیدھے ہو کر بیٹھ جاؤ۔ شیری نے کچھ کہنا چاہا مگر وہ دوبارہ سماعہ کی امی سے بات کرنے لگ گئی۔ حمزہ واپس اپنی جگہ پر جا کر بیٹھ گیا جس کے ساتھ اب حیا بیٹھی تھی۔ حمزہ کو بیٹھے دیکھ کر وہ بڑبڑائی، لوگ ایسے موقعوں پر شیروانی یا کرتے شلوار پہنتے ہیں اور یہاں لوگ پتہ نہیں کیا بن کر آ گئے ہیں۔ ٹانگ پر ٹانگ جماتے حمزہ نے گردن موڑ کر اسے دیکھا، میں یوں بھی اچھا لگ رہا ہوں حمزہ، وہ سودا سی بولی، ہماری شادی بھی یوں ہوتی نا۔ حمزہ نے گردن سیدھی کر لی، وہ ایک ہاتھ حیا کے کمر میں ڈالا، پھر سامنے دیکھتے ہوئے ساری اس کی طرف جھکا۔ حیا نے شوق سے اسے دیکھا، حمزہ سب دیکھ رہے ہیں، مگر وہ اتنا پاس ہو گیا کہ حمزہ کا سر اس کے سر کے بالکل قریب ہو گیا۔ پھر اس نے سرگوشی کی، ہم اپنے بچوں کی شادیاں یوں کر لیں گے۔ حیا کے لب مسکراہٹ میں ڈھلے، دل کی ایک دھڑکن مس ہوئی، گال گلابی پڑے اور اس نے نظریں گود پر جھکاتے سر اس بات میں ہلایا، پھر ہاتھ واپس نکالتے وہ آہستہ سے بولا استغفر اللہ۔ آواز حیا تک نہیں گئی، وہ اب سماعہ سے بات کر رہی تھی۔ رسم کے لیے ادابہ کھڑی ہو گئی تھی۔ شیری نے ایک نظر سماعہ کو دیکھا، پھر حیا کو۔ حیا اسے ہی دیکھ رہی تھی۔ شیری نے فوراً ہاتھ اٹھا کر ہلایا اور حمزہ نے وہیں سے اسے گھورا کہ سیدھے ہو کر بیٹھو اور وہ بادل نخواستہ منہ بنا کر بیٹھ گیا۔ ادابہ کے ساتھ اب حیا بھی کھڑی ہو گئی تھی۔ دونوں نے سرخ دوپٹہ سماعہ کے سر پر اڑایا، پھر حیا نے ایک انگوٹھی شیری کو پکڑائی جو اسے سماعہ کو پہنانی تھی۔ اب شیری کی اپنی سٹی گم ہونے لگ گئی تھی، ایک تو سب اسے دیکھ رہے تھے، وہی کیا ہے، وہی شیری ہوں جس سے 1000 بار مل چکے ہو، اور اندر ہی اندر میں کڑ رہا تھا۔ ہاتھ آگے کرو بیٹا، ادابہ نے سماعہ کے سر پر ہاتھ رکھتے ہوئے کہا اور سماعہ نے تھوڑے توقف سے
ہاتھ آگے کر دیا، اس کا ہاتھ کانپ رہا تھا۔ اور ان سب کو ہاتھ آگے کرو بیٹا، رادابا نے سمایا کے سر پر ہاتھ رکھتے ہوئے کہا، اور سمایا نے تھوڑے توقف سے ہاتھ آگے کر دیا، اس کا ہاتھ کانپ رہا تھا اور اس سب کو جانتی تھی زیادہ وقت حمزہ کے گھر ہی گزارا تھا۔ شیری بہترین دوست تھا مگر یہ شادی کی نرس تھی۔ آیا نے اس کا ہاتھ دوسرے ہاتھ سے پکڑ کر دبایا تاکہ برینڈ اسٹریٹ ہو جائے اور وہ بہتر محسوس کرے۔ شیری کو اب آ رہا تھا غصہ، ٹشو سے ماتھا تھپکتے وہ حمزہ کو دیکھنے لگا اور حمزہ مزے سے دونوں ہاتھ سیدھے باندھے اسے دیکھ رہا تھا۔ پہنا انگوٹھی رادابا نے شیری کے بازو کو لایا اور بیچارہ معصومیت سے ہونٹ نکال کر ان کی طرف دیکھنے لگا اور پھر سرگوش کی مجھے ڈر لگ رہا ہے۔ تبھی حمزہ اٹھ کر اس کے پیچھے آ چکا تھا اور اب اس کا کندھا ہاتھ سے دبا رہا تھا۔ شیری، یہ وہی سمایا ہے میرے بھائی، تمہاری بیسٹ فرینڈ، وہ قدرے اونچا بولا اور سب ہنس دیے۔ سمایا نے میرے ساتھ جھکا اور شیری نے حمزہ کو گھوتے خوف سے سمایا کا ہاتھ پکڑا۔ حیا سیدھی ہو گئی، سمایا کا دل برق رفتاری سے دوڑنے لگا۔ شیری کے اپنے ہاتھوں میں لرزش تھی اور اللہ اللہ کر کے اس نے انگوٹھی سمایا کی انگلی میں تقریباً دھکیلی۔ کلک کلک کی تصویریں درمیانے کیمرے میں اتاری اور سب نے ہاتھ اٹھا کر تالیاں بجائیں۔ اب یہ نایا انگوٹھی سمایا کو تھمائی۔ سمایا نے پرشکوہ نظروں سے اسے دیکھا۔ اپنے بیسٹ فرینڈ کے ساتھ یہ سب بہت آکورڈ لگ رہا تھا اور وہ دونوں پچھلے ایک ہفتے سے ایک دوسرے کو نظر انداز کر رہے تھے، کم سے کم بات اور کم سے کم سامنا، اور اب وہ ایک ساتھ بیٹھے تھے، دوسرے لوگوں کی طرح متوجہ تھے۔ شیری، ہاتھ آگے کرو، حمزہ نے اسے پیچھے سے تاکید کی اور شیری نے ہاتھ آگے بڑھایا۔ سمایا نے کانپتے ہاتھوں سے انگوٹھی شیری کی انگلی میں پہنائی، پھر تصویریں بنی اور تالیاں گونجی۔ دعائے خیر کر کے اس نے ہاتھ اٹھائے اور نیچے جوڑے کے لیے دعا مانگ کر ایک دوسرے کو مبارکباد دینے لگے۔ ان دونوں کو تو بس اپنی اپنی دھڑکنیں سنائی دے رہی تھیں۔ ایک معرکہ تھا جو انہوں نے ابھی سر کیا تھا، دبا دے۔ بہت مبارک شیری، حمزہ نے سامنے آتے کہا اور شیری نے کھڑے ہو کر حمزہ کو گلے لگایا۔ پتہ ہی نہیں چلا تم اتنے بڑے ہو گئے، حمزہ اسے اپنے بازو میں دباتے آہستہ سے بولا۔ وہ اداس لگ رہا ہے، اور شیری نے اس سے الگ ہوتے ہوئے اس کے گال کو چوما اور حمزہ نے اسے گھوتے ہوئے دوبارہ گلے لگا لیا۔ وہ اس سے الگ ہوا تو سمایا کے بھائی اس سے گلے مل رہے تھے، وہ ساتھ مبارکباد دے رہے تھے۔ آخر میں شیروان نے اپنے بازو اس کے گرد باندھے۔ بڑا افسوس ہوا تیری شادی کا سن کر، اللہ تجھے صبر دے۔ اور شیری نے زور سے اسے دبایا۔ بکواس نہ کر۔ اور پھر ہنستے ہوئے دونوں الگ ہوئے۔ حمزہ سمایا کو مبارکباد دے رہا تھا۔ ویلکم ٹو دی فیملی، ویلکم ٹو دی فیملی، سمایا اس نے مسکراتے ہوئے کہا، اور سمایا نے شرماتے ہوئے سر کو خم کیا۔ کھانا لگ چکا تھا اور سب لاؤنج کی طرف جا رہے تھے۔ پیچھے شیری، شیروان، حیا اور سمایا رہ گئے تھے۔ تبھی حیا نے شیری کو بلایا جو شیروان اٹھ کھڑا باتیں کر رہا تھا۔ شیری، تم بھی سمایا کو مبارکباد دے دو۔ وہ مسکرا تو باتیں بولی۔ سمایا نے سر اٹھا کر حیا کو پرشکوہ نگاہوں سے دیکھا اور شیری نے ہاتھ بالوں میں پھیرتے وہیں سے جملہ اچھالا، میں گھر جا کر آرام سے مبارکباد دے دوں گا۔ اس کے کان سرخ ہو رہے تھے۔ تبھی وہ سمایا کی طرف دیکھے بغیر شیروان کی طرف مڑ گیا اور حیا نے جو خبر دی، شیری کرنٹ کھا کر مڑا۔ اس نے کہا، آپ سے میں فرانس سے آ رہا ہوں۔ حیا نے شانے جھکائے۔ اوپس سوری، میرے منہ سے نکل گیا۔ وہ سمایا کے ساتھ باہر نکل گئی۔ شیری ان کو جاتے دیکھتا رہا اور پھر سر جھٹک کر اور خود بھی ان کے پیچھے باہر چلا گیا۔ اگر آپ کو ویڈیو پسند آئے لائک کیجیے گا، شیئر کیجیے گا اور سبسکرائب کیجیے گا۔